جمشید صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں غیر معمولی اس وقت معاملات چل رہے ہیں، جس جو ماہرین ہیں وہ پاکستان کی مطلب ایک سمجھیں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مطلب وہ ایونٹ اہم ترین ایونٹ ایونٹ سمجھا جاتا ہے، سمجھا جا رہا ہے. اور اس وقت بھرپور تیاری ہے اور پوری دنیا کی نظر اسلام آباد پر ہے. اور پاکستان تحریک انصاف نے 15 تاریخ کو سیم اسی دن جس دن یہ کانفرنس ہونی ہے اس دن انہوں نے اسلام آباد میں احتجاج کا اعلان کر دیا ہے. کیا کہیں گے؟ میں پہلے بھی بات کرتا ہوں آپ سے کہ پی ٹی آئی اور اس کی لیڈرشپ یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی کہ وہ اہم ترین موقع پر اپنی پریزنس، اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائے اور حکومت کو دفاعی پوزیشن میں ڈالے. اس وقت اس نے اس احتجاج کا بھی میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کے خلاف احتجاج نہیں ہے. آئی ایم سوری. وہ یہ میسج چین کو بھی دینا چاہتے ہیں، روس کو بھی دینا چاہتے ہیں، جو ایس سی او میں جو سربراہ مملکت ہیں ان کو بھی دینا چاہتے ہیں، اور وہ اس حکومت کو ڈیفینسو پوزیشن میں لانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم ہیں. تو اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ لیکن ریاست اب دو چیزیں ہیں. کیا جو وہ ممالک جو ایس سی او کے اس وقت آپ کو پتہ ہے جو سربراہی ہے پاکستان اس کا اس وقت سربراہ تھا، اور اس وقت اس ایونٹ کے بعد یہ سربراہی روس کے صدر پوٹن کو یا روس کے پاس چلی جائے گی. تو اب نیا سربراہ وہ ہوگا اس تنظیم کا اگلے 1 سال کے لیے. تو یہ اہم موقع پر جو چیزوں کے اوپر یہ میسج کیا ان کے لیے ہے، کیا چین کے لیے ہے، اور چیزیں کیا وہ اپنی جگہ پر ہے. اور ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ حکومت نے یقیناً ایک دفاعی پوزیشن میں ہے، لیکن حکومت ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ آج اسلام آباد میں پی آئی اے کے آفیسز بھی بند کرنے کا اعلان کیا گیا. تمام دفاتر کو بند کر دیا گیا ہے، چھٹی اناؤنس کر دی گئی ہے. اس دن شاید مارکیٹس بھی اس انداز میں نہیں کھلیں گی، تو چیزیں نہیں ہوں گی. تو سرکاری ادارے بند ہیں، سرکاری ادارے بند ہیں، تعلیمی ادارے بند ہیں، چیزیں ہیں. تو جو حکومت کر سکتی ہے وہ کرے گی. اور اب جو پہلے جو اس طرح کی ایکٹیویٹی کا فائدہ کوئی بھی سیاسی جماعت اٹھاتی ہے اور لوگوں کو انگیج کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ تو نہیں ہو سکے گا. لیکن حکومت کو نے ایک چیز ابھی اگنور کی ہوئی ہے، مجھے لگتا ہی ہے کہ انہوں نے پچھلے 3 سے 5 دنوں میں یہ کیا ہے. پی ٹی آئی نے کہ اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو کہا تھا کہ وہ 20 25 لوگ لے کر اسلام آباد پہنچیں اور احتجاج کے لیے تیار رہیں. تو وہ لوگ جو کوئی بڑا ٹاسک نہیں دیا گیا، تو پورے پاکستان سے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، جو ایم پی ایم این ایز ہیں، ان کو کہا گیا تھا کہ وہ اسلام آباد میں 25 سے 50 لوگ لے کر صرف آئیں اور چیزیں کریں. وہ لوگ کیا کریں گے؟ 20-25 ہوں یا 50 ہوں، مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کو سبوتاژ کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ بتائیں. میرا سوال یہ ہے. سبوتاژ کرنا نہیں، صرف اپنی اہمیت بنوانا چاہتے ہیں، حکومت پہ مطالبات بنوانا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس موقع پر آئینی ترامیم سے پیچھے ہٹ جائے، اس موقع پر 25 اکتوبر تک کوئی بڑا ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے اس کے آنے والے دنوں میں کوئی پلاننگ یا اس کی حکمت آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا امیج اس سے بہتر ہوگا؟ مطلب دنیا آپ کے پاس آ رہی ہے، مختلف جو ہے وفود آ رہے ہیں، ایم او یو سائن ہو رہے ہیں، پاکستان کی معاشی حالات بہتر کرنے کے لیے دوست ممالک اپنا کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں. تو جو ہم خود ہے، مطلب پی ٹی آئی ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ، وہ ہم ہی ہے نا، مطلب چاہے پوزیشن ہے پاکستان ہی ہے نا. تو آپ اس جنگ کو، اس لڑائی کو کچھ دن بعد کیوں نہیں لے جاتے؟ میں نے پھر آپ سے پہلا جملہ کیا بولا تھا کہ اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتی، اپنی اہمیت بنوانا چاہتی ہے، حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہتی ہے، دوست ممالک کو ریئلائز کروانا چاہتی ہے پی ٹی آئی کہ اس کی قیادت. کانفرنس سبوتاژ ہو گئی، خدا نہ کرے تو نقصان کس کو؟ نہیں، کانفرنس نمبر 1 سبوتاژ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، کانفرنس ہوگی، صرف یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ جس انداز میں اگر احتجاج کی کال دی ہے کرنا چاہتے ہیں، تو اس دن تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب اتنی بھی اجازت نہیں ہوگی، پر بھی نہیں مارے گا کوئی بھی چیز. اب اس سے 2 نقصان ہو رہے ہیں. میری بات، اس سے 2 نقصان ہو رہے ہیں. ایک تو انٹرنیشنلی جو بھی آپ کے معاملات خراب ہو رہے ہیں، امیج خراب ہو رہے ہیں، وہ تو الگ بات ہے. لیکن پاکستان کے اندر جو عوام ذلیل و خوار ہوتی ہے، یقینی طور پر جس طرح انہوں نے اناؤنس کیا ہے، تو یہ کل سے موٹر وے بند ہو جائیں گے. اب لوگوں کی غمی ہے، خوشی ہے، تعلیمی ادارے ہیں، بچوں نے یونیورسٹیاں آنا جانا ہے، کسی کی غمی، کسی کی فوتگی ہو گئی ہے. تو اور اس کے علاوہ جو اتنا معاشی نقصان ہوتا ہے، کاروباری معاملات سارے ٹھپ ہو جاتے ہیں. تو اس کا کوئی کسی کو احساس نہیں ہے، نہ حکومت کو نہ پوزیشن. حکومت کیا کرے؟ حکومت نے تو کچھ نہیں کہا. تو اب تو مجھ سے پی ٹی آئی کی اس وقت احتجاجی کال کا ہے، اس پر تمام سیاسی جماعتوں نے
کہا ہے کہ اسے پینڈنگ کر دیا جائے. مولانا فضل الرحمان آپ کو پتہ ہے اس وقت بڑے اچھے تعلقات جا رہے ہیں پی ٹی آئی اور ان کے درمیان میں. انہوں نے بھی کہا کہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا تو ابھی پی ٹی آئی کے جو ایم این اے ہیں آپ کو پتہ ہے بردان سے علی محمد خان, انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہمارے پاس راستہ نہیں بچا. آخر میں ایک لیکن کا انہوں نے لگا دیا ہے. پارٹی پالیسی کو فالو کر رہے ہیں, اپنا امیج بھی بنانا ہے کہ جی دیکھیں میں بڑا وہ بات کرتا ہوں, لیکن ہمیں اس راستے پہ لگا دیا گیا ہے, ہمارے پاس اس کے علاوہ راستہ کیا بچا ہے. انہوں نے بھی بظاہر یہ کہا. اور اس بار بھی وزیر اعلیٰ کے پی کے اپنا مطلب ہے اس کے ساتھ آئیں گے قیادت کے میں, یا صرف نہیں صرف اعزاز کال دی گئی, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جی آپ چیف منسٹر بطور چیف منسٹر بہرحال نہیں آ رہے, یہ لکھ لیں آپ. پہلے تو بطور چیف منسٹر بھی وہ آئے ہیں, اگرچہ انہوں نے کہا ہے کہ میں بطور چیف منسٹر آئے تھے, آئی ایم سوری, بٹ وہ اسلام آباد میں چیف منسٹر کے طور پہ آئے تھے. پی ٹی آئی کے ایک اپنی لائلٹی لیڈرشپ کے ساتھ اس کو چلیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے, اللہ کرے پاکستان کی بہتری ہو. یہ جو کانفرنس ہے ایک بڑا ایونٹ ہے, اللہ کرے کہ پاکستان اس کی میزبانی میں کامیاب ہو اور اس کا پاکستانی عوام کو بھی فائدہ پہنچے.